السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی شروع کی 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے عظمت قرآن. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر قرآن اور حدیث کی بات سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا ہے. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس پروگرام کے ذمہ داروں کو کہ انہوں نے کتاب و سنت کا اتنا بہترین اسٹیج سجایا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دوسری خوشی کی بات یہ ہے، الحمدللہ میں جب سے پٹنہ آنا شروع کیا ہوں تعداد مجھے دن بدن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ دین کے تعلق سے لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہے. خاص طور پہ نوجوانوں میں دین حق پھیلانے کے لیے جو جذبہ پیدا ہوا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو برقرار رکھے. انہی لوگوں کی محنت ہے، جذبہ ہے، کوشش ہے کہ آج بہت سارے لوگ دھیرے دھیرے کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں، جس میں سے ہمارے ایک بھائی یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں. اسلامی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس کے یہاں ایک لائن میں بیٹھنے والے چاہے کالے ہو، گورے ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، سب ایک ہی لائن میں بیٹھیں گے، ایک ہی گلاس سے پانی پیئیں گے. یہ صرف اسلام کے اندر ہے، دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ہے. تو میں نے بھائی سے کہا کہ آپ یہاں آئیں گے، بازو میں ہمارے بیٹھیں گے، تاکہ یہ پتا چلے اسلام بولتا نہیں ہے، اسلام عمل کر کے بھی دکھاتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو اسلام کے تعلق سے جذبہ رکھنا ہے، کیونکہ اسلام صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام بنی نوع انسانیت کا مذہب ہے. اور اسلام جو ہے مکمل ہوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسلام شروع ہوا جب سے حضرت انسان ہے آدم علیہ السلام سے لے کر، اور مکمل ہوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آخری کتاب ہے قرآن کریم. آج اسی قرآن کریم کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہوں. ہمیں اور آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ غور کرنا ہوگا کہ اگر ہم نے قرآن کو گھر میں بند نہ رکھا ہوتا، اگر ہم قرآن کو لے کر نکلے ہوتے تو بہت ساری تعداد میں لوگ اپنے اللہ کو پا لیے ہوتے. لیکن ہم نے قرآن کو بند کر دیا ہے، ہم نے قرآن کو بند کر کے رکھا ہے، اس لیے لوگ اپنے اللہ کو نہیں پا رہے ہیں. آج بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے دلوں میں جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میں قرآن کریم کی عظمت بیان کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہوں. کیا بیان کروں، کہاں سے شروع کروں، کیسے شروع کروں؟ ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے، دیکھنا ہے. قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. قرآن کریم کوئی یوں ہی کتاب نہیں ہے. قرآن کریم یوں ہی کتاب ہم اس کو سمجھ لیں گے تو نقصان دہ ہے. آج دنیا کے اندر اسلام جو تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، یہی قرآن کریم کی برکت ہے. ہم اور آپ کیا محنت کر رہے ہیں، اس کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں؟ لوگ قرآن کو لیتے ہیں، خریدتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اپنے بھگوان کو، اپنے اللہ کو پا لیتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو محنت کرنا ہوگا اور اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. اسلام کے ماننے والے جتنے لوگ ہیں، حقیقت میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ لوگ چلتے پھرتے قرآن ہوتے.
یہ لوگ چلتے پھرتے قرآن ہوتے. کوئی یہ کہتا یہ قرآن جا رہا ہے، دکان کے اندر بیٹھے ہوئے یہ قرآن بیٹھا ہوا ہے، یعنی بےایمانی نہیں کریں گے. اگر کہیں بھی ہم ہیں امانت دار ہے، یہ قرآن ہے. دنیا کو سیدھے راستے پر لانے والی کتاب قرآن کریم ہے. حق اور باطل بتانے والی کتاب قرآن کریم ہے. عزت کے ساتھ جینا سکھانے والی کتاب قرآن کریم ہے. ذلت سے رسوائی سے نکالنے والی کتاب قرآن کریم ہے. اپنوں سے ملانے والی کتاب قرآن کریم ہے. دل سے کینہ، کپٹ، حسد، جلن، بغض، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاؤ، سب کو ختم کر دینے والی کتاب قرآن کریم ہے. حیوانوں کی طرح نہیں بلکہ انسانوں کی طرح زندہ رہنے کا طریقہ سکھانے والی کتاب قرآن کریم ہے. میں کیا بیان کروں قرآن کریم کی عظمت، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے بات تو رکھنی ہے. قرآن کریم کی عظمت وہ بیان کرے جس نے قرآن کو اتارا ہے. قرآن کریم کا مرتبہ، قرآن کریم کا مقام، قرآن کریم کے مقام کو وہ بیان کرے جن کے اوپر قرآن اتارا گیا ہے. ہم اور آپ اس کی اہمیت کو نہیں جان رہے. آئیے غور کیجئے، دیکھتے جائیے قرآن کریم کا مقام کتنا اونچا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ رحمان کے اندر، سورہ نمبر 55 آیت نمبر 1 سے 4 تک پڑھیے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان، رحمان کون ہے؟ علم القرآن، جس نے قرآن کو سکھایا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، بیان کرنا سکھایا. پتہ یہ چلا قرآن کا سکھانے والا رب العالمین ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. تو یہ قرآن کریم کی عظمت کے لیے، قرآن کریم کے مرتبے کے لیے بہت کافی ہے. ہمیں اور آپ کو سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا. یہ قرآن آج ہمارے یہاں موجود ہے. میں کہتا ہوں قرآن کریم دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. قرآن کریم کے حافظ جتنا پوری دنیا میں موجود ہے کسی اور کتاب کے موجود نہیں ہے. قرآن کریم پڑھے جانے کے باوجود بھی سب سے زیادہ مظلوم کتاب ہے. آپ پورے قرآن مجید کو دنیا سے اکٹھا کر لیجئے، جمع کر لیجئے اور پورے قرآن مجید کو جلا دیجئے، قرآن کریم دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا. یہ صرف فضیلت قرآن کو حاصل ہے، کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. تو یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے. میں کیا بیان کروں قرآن کی عظمت، کیا بیان کروں قرآن کا مرتبہ، کیا بیان کروں قرآن کا مقام. ہر چیز میں سرداری ہے. یہ جملے پر غور کیجئے گا، ہر چیز میں سرداری ہے. اتارنے والا رب العالمین، جن پر اتارا گیا وہ نبیوں کے سردار، انسانوں کے سردار، جناتوں کے سردار، سب کے سردار ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رحمت للعالمین ہے. سرداری لگی ہوئی ہے. قرآن کریم کو لے کر جو فرشتہ آیا وہ فرشتہ بھی تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے. ارے قرآن کریم جس مہینے میں اتارا گیا وہ مہینہ بھی تمام مہینوں کے لیے سردار رمضان کا مہینہ. قرآن کریم جس رات میں اتارا گیا وہ رات بھی تمام راتوں کے لیے سردار شب قدر ہے. قرآن کریم جس شہر میں اتارا گیا وہ شہر مکہ تمام شہروں کے لیے ام القری، گاؤں کی ماں ہے. قرآن کریم جس زبان میں اتارا گیا وہ زبان بھی تمام زبانوں کے لیے سردار عربی زبان ہے. اور قرآن کریم جس امت کو ملا ہے وہ امت بھی تمام امتوں کے لیے سردار امت محمدیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. کیا ہمیں اور آپ کے لیے فخر کی بات نہیں ہے؟ مقام کو سمجھنا، مرتبے کو سمجھنا، کیا مقام ہے قرآن کا. ہمیں اور آپ کو جو عزت ملی ہے قرآن کی وجہ سے ملی ہے، اور ہم اور آپ بھی جو ذلیل ہو رہے ہیں وہ قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہو رہے ہیں. صحابہ کرام کیا تھے زمانے جاہلیت میں؟ ان کے حالات کیا تھے؟ بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، زنا کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، چونا لگاتے تھے، بیوقوف بناتے